سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کوہ طور کی طرف گیا اور وہاں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، انہوں نے میرے سامنے تورات کی کچھ باتیں بیان کی اور میں نے ان کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی۔ میں نے ان کے سامنے جو احادیث بیان کی ان میں سے ایک یہ بھی حدیث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں جن میں آفتاب طلوع ہوتا ہے سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے روز حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی روز جنت سے اتارے بھی گئے اور اسی روز ان کی توبہ قبول کی گئی اور اسی روز ان کی وفات ہوئی، اور جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی، اور ایسا کوئی جانور نہیں جو جمعہ کے دن طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک قیامت قائم ہونے کا منتظر نہ رہتا ہو۔ گویا جانوروں کو بھی یہ معلوم ہے کہ قیامت جمعہ کے روز آئے گی، اس لیے وہ ہر جمعہ کے دن بھر اس خیال میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں آج ہی قیامت آ نہ جائے۔ سوائے جنوں اور انسانوں کے، جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جسے اگر کوئی مسلمان بندہ کہ وہ نماز پڑھتا ہو اسے پا لے اور اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرے تو وہ اسے وہ چیز ضرور دے دی جاتی ہے۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، یہ دن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا نہیں، یہ دن ہر ہفتہ میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات پڑھی اور اس کے بعد کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی ملاقات کا تذکرہ کیا، اور جمعہ کے بارے میں نے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث بیان کی تھی وہ بھی بتائی۔ پھر میں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا کہ کعب کہتے ہیں یہ دن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کعب نے غلط کہا۔ پھر میں نے کہا کہ لیکن کعب نے بعد میں تورات پڑھی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، یہ ساعت ہر جمعہ کے روز آتی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کعب نے یہ سچ کہا، اور پھر کہنے لگے کہ ابو ہریرہ میں جانتا ہوں وہ کون سی ساعت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے کہا کہ مجھ کو بتلائیے اور بخل سے کام نہ لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا وہ ساعت جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد ہے کہ جو بندہ مومن اس ساعت کو پالے اور وہ اس میں نماز پڑھتا ہو، اور آپ کہتے ہیں وہ ساعت جمعہ کے دن آخری گھڑی ہوتی ہے، حالانکہ اس وقت نماز نہیں پڑھی جاتی کیونکہ نماز کے لیے وہ وقت مکروہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں اپنی جگہ بیٹھا رہے وہ حکماً نماز ہی کے حکم میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ حقیقتاً نماز پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سن کر کہا کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس نماز سے مراد نماز کا انتظار کرنا ہے، اور دن کے آخری حصہ میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا ممنوع نہیں ہے، لہٰذا اس وقت کوئی دعا مانگے تو قبول ہوگی۔ اس حدیث کو امام مالک، ابو داود، ترمذی، نسائی نے بیان کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت صدقہ کعب تک نقل کی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ قیامت چونکہ جمعہ کے روز قائم ہوگی، اس کا وقت طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے درمیانی عرصہ میں ہے، اس لیے ہر جانور جمعہ کے روز
قیامت کے قائم ہونے کے منتظر رہتے ہیں۔ نیز اس پورے وقت میں جب کہ حیوان قیامت کا خیال رکھتے ہیں اور اس سے خوف زدہ رہتے ہیں، تو انسانوں کو بطریق اولا یہ چاہیے کہ وہ جمعہ کے روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کے ذکر میں مشغول رہیں اور اس چیز سے جو پیش آنے والی ہے یعنی قیامت سے ڈرتے رہیں۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اعجازی شان کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی ہونے کے باوجود اس عظیم الشان چیز کی خبر دی جو یہود میں تورات کے ایک بڑے عالم سے بھی پوشیدہ تھی، جبکہ تورات میں اس کا ذکر موجود تھا۔ گویا تورات کا عالم تورات میں ذکر کی گئی بات سے بے خبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے اس سے پوری طرح خبردار تھے۔ در حقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو امی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں علوم و معرفت کا بحر بے کرام معجزن کر رکھا تھا کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں میں ایک بڑے پایا کے عالم تھے اور بہت سمجھدار مانے جاتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہو سکے۔ بعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلام کی نعمت سے مشرف ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہودیوں کے بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں اسلام قبول کیا اور صحابیت کے شرف عظیم سے مشرف ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعہ کے روز زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی، ذکر کرنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی اور سورہ کہف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔